سردیوں کی رات تھی، سردیوں کی رات تھی۔ ایک آدمی چھت پہ آیا اور دیکھا کہ ایک سایہ نظر آ رہا ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ چھت پہ دیکھ رہا ہے کہ رات گزرتی جا رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آ رہی ہے۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات آئی، وہ بھی گزر گئی، تیسری رات آئی، اس نے دیکھا کہ سایہ دکھائی دیتا ہے، رونے والی کی آواز دکھائی دیتی ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس طرح ایک سایہ دیکھتا ہوں کہ ایک آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، رات گزر جاتی ہے، صبح تک وہ لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیوی کہتے ہیں چلو میں بھی آپ کے ساتھ آج رات کو دیکھوں گی کہ کون وہ شخص ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کی تم رونے کی آواز سنتے ہو۔ جب رات ہوئی بیوی بھی چھت پہ چلی گئی، دیکھا کہ سایہ نظر آیا، رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ بیوی نے اچانک کہا یہ تو نعمان کی آواز دکھائی دیتی ہے۔ پتہ چلا رونے والا جو تھا وہ حضرت امام مالک حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بیوی کہنے لگی یہ تو نعمان بن ثابت ہے، یعنی کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، یعنی آپ اس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیسا خوف امام کی کہ ساری رات روتے گزر جاتی، اور ایک رات میں یہ 70 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک دن اور رات میں یہ 70 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ 30 قرآن پاک رات کو، 30 قرآن پاک دن کو، اور ایک قرآن پاک تراویح میں کیا۔ یہ ہے وہ ہمارے امام کہ جس کو خلیفہ منصور جو تھا اس نے بہت کوشش کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نہ کسی طرح قتل کرا دیا جائے، کیونکہ ان کا چرچا تھا، لوگ ان کو مانتے تھے۔ ابو العباس یہ بھی امام پاک کا مخالف آدمی ہے، دربار لگا ہوا ہے، امام پاک جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ منصور کو ملنے کے لیے گئے، کوئی کام تھا، تو ابو العباس نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں، لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تو ابو حنیفہ مجھ سے بچ نہیں پائے گا، اور کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ ہمیں حکم دے دیتا ہے لوگوں کے قتل کرنے کا، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے۔ بادشاہ ہمیں قتل کا حکم دے دیتا ہے، ہم جانتے نہیں کہ وہ جائز قتل ہے ناجائز قتل ہے، آپ بتائیے کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اب اس نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کرنا چاہا تھا کہ بادشاہ ان کو سزا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جو بادشاہ تجھے حکم دیتا ہے وہ باطل ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابو العباس نے سن کے کہا کیونکہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا بادشاہ ہمیں سچ بتاتا ہے، ہمیں تو اچھا حکم دیتا ہے، جائز حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ امام پاک کہنے لگے آپ نے فرمایا کہ جب بادشاہ تمہیں جائز بات کا حکم کہتا ہے تو پھر اس میں بحث کون سی کرے، یعنی
آپ کا ذہن دیکھ لیجیے، امام پاک کو اللہ پاک نے کیسا حاضر دماغ کہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدھی عقل جو ہے نا، آدھی عقل لوگوں کی ایک طرف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل ایک طرف، آدھی دنیا کی ایک طرف ہے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طرف۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اسی وقت کی باتیں کریں گے ہم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کریں گے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب بیوی بہت پریشان ہوئی، بالآخر شوہر کام پہ چلا گیا اور 3-4 مہینے کے بعد وہ واپس آیا۔ واپس آنے سے پہلے کی بات ہے کہ شوہر کا بیوی کا باپ جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ ماں نے بھیجا کسی کو کہ جاؤ بیٹی کو کہو کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آگے ان کو مل لو۔ بھائی بھی آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب بیوی سے رہا نہ گیا، یہ بھاگی بھاگی اپنے باپ کے پاس پہنچ، میت کے پاس پہنچ گئی۔ یہ تو اپنے باپ کی میت کے پاس پہنچ گئی، اور اب جب دفنا دیا گیا تو بیوی تو سوچنے لگ گئی کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ خیر اس کا شوہر آیا کہ اس نے پوچھا کہ کیا تو اپنے باپ کے گھر گئی ہے؟ کہنے لگی اس طرح میں بچی رہی ہوں، کبھی نہیں گئی، لیکن جب میرا باپ فوت ہو گیا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنے باپ کی میت کے پاس گئی ہوں۔ اب شوہر پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اسے کہا تھا اگر تو اپنے باپ کے گھر جائے گی تو تجھے 3 طلاقیں۔ پریشان ہو گیا بیوی کو۔ خیر اس نے اپنے گھر سے نکال دیا، اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا۔ اب علماء کرام کے پاس جانے لگے، اس وقت کے جو امام تھے ان کے پاس گئے اور پوچھتے رہے، ہر ایک ہی کے طرح کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ فقہ حنفی میں بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں آدمی ایک دفعہ دے دے طلاق ہو جائے، 3 طلاقیں ایک ساتھ ہم دے دیں تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بعد میں رکھنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، زنا آدمی کرتا ہے۔ اب بہت پریشان ہوا، کسی نے کہا کہ تو ایسا کرو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ آپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو ایسا کرو حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور اس مسئلے میں رہنمائی فرمائے۔ یہ آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ساری بات بتاتا ہے کہ حضور والا اس طرح ہوا ہے، میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر میں پہنچا دیا ہے، بتائیے میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن کے فرمایا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، 3 طلاقیں بھی دے دی۔ اور انہی کی فقہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دو تو طلاق ہو جاتی ہے، فقہ حنفی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اب دوسرے عالم دین جو تھے وہ آگے بحث کرنے لگے کہ یا امام آپ اپنی طرف سے مسائل کیوں بتاتے ہیں؟ آپ نے اس کو غلط بات بتائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل دی کہ بتایا کہ دیکھو جب آدمی مر جاتا ہے دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، زمین اس کی نہیں اب رہی، تو ختم ہو گیا اس کا کاروبار اب دنیاوی، یہ تو اس کے بیٹوں کی اور اس کی بیٹی کی ملکیت ہے،
وراثت ہے، تو یہ جو بیٹی تھی یہ تو اپنے مکان میں گئی ہے، اپنے حصے میں گئی ہے، کیونکہ باپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ زمین اب اس کے بیٹوں کی اور اس کی بیٹی کی ہے، باپ کی نہیں، لہذا یہ اپنے باپ کے گھر میں نہیں گئی، یہ اپنے گھر میں گئی ہے۔ تو اس طرح آپ فرماتے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سن کے تمام کے تمام علماء کرام آپ پہ عش کرنے لگ گئے کہ آپ کی اتنی ذہانت ہے کہ سارے کوفہ والوں نے اس کو کہہ دیا کہ طلاقیں ہو چکی ہے، لیکن آپ کو اللہ نے ایسا ذہن عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ آپ نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور مسئلہ حل فرما دیا۔ یہ ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ گھر چلے جاؤ، تمہیں چوٹ نہ لگ جائے، یہ کھیل نہ کھیلو۔ اب کچھ بچے تو چلے گئے، ایک بچہ کہنے لگا علی جان ہمیں تو چوٹ لگے گی تو ہمارے ماں باپ پریشان ہوگے، لیکن آپ نہ پھسل جائیے گا، کہ آپ پھسل گئے تو ساری قوم پھسل جائے گی۔ آپ نے یہ سنا تو ایک سائڈ پہ لگ کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا علی جان کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ یہ بچہ مجھے اس طرح کہہ گیا۔ وہ کہنے والے کہنے لگے حضور والا اس نے تو محاورہ بولا ہے۔ آپ فرماتے یہ محاورہ آپ کے لیے ہے، یہ محاورہ میرے لیے ایک تنبیہ ہے کہ یہ بچہ مجھے تنبیہ کر کے گیا ہے کہ نعمان پھسل نہ جانا۔ یہ امام پاک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر جتنا ہم کریں گے آج کم ہے۔ ان کے لیے تو بہت سارا ٹائم چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تاجر تھے، بہت امیر آدمی تھے، بہت امیر آدمی تھے، اور یہ کاروبار اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اس کی بیٹی رو رہی تھی کہ ابا جان مجھے وہ فلاں چیز جو ہے وہ میں نے لینی ہے، جو مرضی ہو جائے مجھے وہ لے کر دے۔ باپ پریشان ہو گیا، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت گھبرایا کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، اگر کسی سے مانگتا ہوں تو وہ لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ مجھ سے قرضہ مانگتا ہے۔ آخر کار اس نے سوچا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، وہ وقت کا امام ہے، اگر میں اس سے کچھ قرض لے لوں گا تو دنیا والوں کو بتائے گا نہیں، بلکہ وہ چھپا کے رکھے گا۔ اور وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے، بہت لائن لگی ہوئی ہے، اس کو ٹائم نہیں ملا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ لیا تھا، اس کو دیکھ لیا۔ اب وہ آدمی نے دیکھا کہ میری باری نہیں آئے گی، کافی وقت گزر گیا، تو واپس پلٹ آیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ، وہ آدمی چلا گیا ہے، وہ مجھ سے کوئی کام ہوگا ملنے کے لیے آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے بہت ضروری کام ہو، جاؤ اس کے پیچھے چلے جاؤ، اسے دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ آدمی پیچھے پیچھے جاتا ہے اور جا کے اس آدمی کے گھر کو دیکھتا ہے، اس کے گھر کی حالت بہت کمزور ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس لیے گیا ہے کہ یہ پیسے اس کو ضرورت ہے، یہ حاجت مند ہے۔ جا کے عرض کرتا ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آدمی بہت غریب آدمی ہے، معلوم ہوتا ہے اسے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، معلوم ہوتا ہے اسے پیسہ چاہیے۔ حضرت امام ابو
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ مال لیا اور خود اٹھایا اپنے ساتھیوں کو دیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے گھر میں پہنچ کے اس کو مال دیا، جا کے اس سے معافی مانگنے لگ گئے۔ اس نے کہا علی جب معافی کیوں مانگتے ہو؟ آپ نے فرمایا تو میرا ہمسایہ ہے، مجھے خبر نہیں ہے کہ تو بھوکا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ ایسا یاد دعا وقت کے امام اور بہت امیر ہے، ایسے لگا لو کہ آج کا اربا خربا پتی آدمی ایک طرف اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیسا آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ نے اناج بھی دیا، اس کی مدد بھی کی اور معافیہ بھی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دے، تو میرا ہمسایہ ہے۔ آج ہمارے ہمسائے میں کون کسی کا خیال کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں گوشت پکتا ہے، بیچارے دوسرے کے گھر میں پتہ نہیں کچھ پکتا یا نہیں پکتا، خیال ہی نہیں کرتے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ امام پاک آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن اور حدیث میں ہمسائے کے حقوق دیکھے ہیں اور میں نے تیرے حقوق کو پامال کیا ہے، اس لیے تو مجھے اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دے۔ اور ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں، سارے لوگ چلے گئے تو آپ سے میں نے ملنے کی خواہش پیدا کی کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مل تو لوں، تو ٹائم نہیں ملا۔ آپ نماز کے بعد نوافل شروع کر دیے، اور جب آپ نے نماز ختم کی تو آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ریش مبارک ہاتھوں میں لی ہے اور غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا چلو کچھ دیر کے بعد آ جاتا ہوں، آپ پریشان لگتے ہیں، کسی سوچ میں ہے۔ جب میں دوبارہ آیا تو وہ بیان کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں فجر سے کچھ پہلے گیا تو میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بالوں کو، ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور روئے جا رہے ہیں کہ یا اللہ نعمان کو تو معاف فرما دے، اور بے حساب تو نعمان کو بخش دے، میں تیرے حساب کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، کیسی عاجزی ان کی ساری، کیسا خوف خدا۔ آپ نماز میں ہوتے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ہے۔ جب آپ یہ سورت تلاوت کرتے تو بہت رویا کرتے تھے، اور اسی سورت کے آخر میں آتا ہے کہ جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے امیر زادہ اور وقت کے امام ہو، امام بخاری سے بھی آپ کا رتبہ زیادہ ہے۔ امام بخاری تو بعد میں آئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تابعی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے کچھ علم حاصل کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا سمندر تھے، اور خلیفہ منصور آپ کو نوکری دینا چاہتا تھا اپنے دربار کی، جسے آپ لگا لیں کہ چیف جسٹس ہے، فیصلے کرنے والا، تو وہ آپ کو ڈیوٹی دینا چاہتا تھا۔ آپ نے اس کی ڈیوٹی کو قبول نہ کیا، کیونکہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی میں
بہت اس نے کوشش کی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گورنمنٹ کی نوکری ہو، بادشاہ کے دربار کی نوکری ہو، آج ہمیں کوئی وزیر اعظم کے پاس پہنچا دی، ہمیں نوکری اس کا نوکر بننے کے لیے ہم ترستے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا میں ملازم بن جاؤں، اس کی ٹوائلٹ کو صاف کرنے والا بن جاؤں، بس میں وزیر اعظم کے پاس پہنچ جاؤں. تو وہ تو یہ تو دنیا دار، وہ بھی دنیا دار تھا لیکن نوکری دے رہا تھا. آج لاکھوں روپیہ لگانے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمیں واپڈا میں نوکری مل جائے، گورنمنٹ کی نوکری مل جائے، پیسے لیے پھرتے ہیں، پیسے کھانے والے کھا جاتے ہیں. تو آپ کو نوکری دے رہے آپ نے انکار کر دیا. لیکن اس خلیفہ نے آپ پہ تشدد بھی کیا، آپ پر ہینٹر برسائے گئے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ کو اس ظالم نے زہر دلوا کے آپ کو شہید کیا. یعنی کہ اتنا